السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ فی صاحب کرسی ادھر لے آئیں کہ پچھلے لوگوں کو دقت ہوگی، درمیان میں کرسی نہ لائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ حضرات ذی وقار، رمضان المبارک اپنی رحمتوں اپنی برکتوں کو بکھیرتا ہوا ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ ممکن ہے آج رمضان المبارک کا آخری دن ہو۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہوا ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں اگر کوئی بات اللہ یا اس کے رسول کی جائے تو اس کے فہم، اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے نماز کے متعلق کچھ گزارشات پیش کرنی ہے، کسی کے اوپر تھوپنا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے بات عرض کروں گا، ماننا نہ ماننا آپ پہ ہے، لیکن دو باتیں ذہن میں رکھ کے ہر بات آپ کے ساتھ عرض کروں گا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر میں اللہ رب العزت کی طرف کوئی بات منسوب کروں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، حالانکہ وہ اس کا حکم نہ ہو، تو ایسے شخص کے متعلق اللہ نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ۔ بھائی جان کرسی یہاں نہ رکھے، پیچھے چلے جائیں۔ اس بندے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ لوگ بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کروں کہ پیارے نبی ایسا فرماتے ہیں یا ایسا کیا آپ نے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، میں جان بوجھ کے غلط بیانی کروں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس شخص نے جان بوجھ پہ مجھ پہ جھوٹ باندھا، جو بات میں نے نہیں کی میری طرف منسوب کر دی، وہ شخص سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے۔ یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھ کے آپ کے ساتھ گزارشات کروں گا، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہر عالم دین نے اپنے لوگوں کو سٹک کیا ہوا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ سچ ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ جو میں کہتا ہوں یا میرا بھائی کہتا ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے، جو اللہ یا اس کے رسول کہتے ہیں اس میں غلطی نہیں ہے۔ وہی بات حق ہے اور حقیقت پر مبنی ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز ایک دعا کے ساتھ کرتا ہوں، آپ بھی یہ دعا میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم ارنا الحق حقا
وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ولا نلتبس علینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ایسے موقع پر سکھائی جب انسان دو باتوں کے اندر کنفیوز ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں کس کی مانوں کس کی نہ مانوں، دونوں ہی بڑے اعتماد کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو نبی کریم نے ہماری رہنمائی فرمائی اس وقت یہ اللہ سے دعا کرو، اللہم اے میرے اللہ، ارنا الحق حقا، مجھے حق اس طرح دکھا دے کہ پتہ چل جائے یہ سچ ہے، وارزقنا اتباعا، پھر اس کی اتباع کی توفیق دینا، وارنا الباطل باطلا، اے اللہ غلط بات اس طرح دکھا دے مجھے پتہ چل جائے یہ غلط ہے، وارزقنا اجتنابا، پھر اس سے بچنے کی توفیق دینا، ولا نلتبس علینا، اللہ مجھے ایسے فتنے میں مبتلا نہ کرنا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلے حق کیا ہے یا باطل کیا ہے۔ یہ کسی بھی انسان کے لیے بہت بڑا المیہ ہوتا ہے کہ اسے سچی یا جھوٹی بات کا پتہ ہی نہ چلے۔ تو دیکھیں، میں ممکن ہے میں کسی پہ کوئی الزام نہیں دوں گا، ممکن ہے میں آپ کو مس گائیڈ کروں، لیکن اللہ تو نہیں کر سکتے۔ جب ہم اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ مجھے حق دکھا، تو اللہ ضرور دکھائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام کے اندر سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ منسلک ہیں اس کے ساتھ۔ اگر نماز ہوگی تو روزہ بھی ہوگا، اگر نماز نہیں تو روزہ بھی نہیں ہے، بے شک رکھتے رہیں، سارا سال روزہ رکھیں۔ اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنا مال بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے تو ہماری زکوٰۃ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہر سال حج کریں، سال میں کئی مرتبہ عمرے کریں، لیکن نماز نہ پڑھیں تو نہ حج نہ عمرہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں وہ منسلک ہیں نماز کے ساتھ۔ اگر ہماری نماز ہوگی تو ہماری جملہ عبادات جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں کرتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، سب سے پہلے اللہ جس بات کا انسان کے اعمال نامے میں سوال کریں گے وہ نماز ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، ایک شخص، اس کا رجسٹر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، فرشتے بولیں گے اس نے فلاں 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 کیا، اللہ پہلا سوال کریں گے نماز پڑھی ہے، نماز ہے اس کے نامہ اعمال میں؟ وہ کہیں گے نہیں اللہ اس نے بڑی رفاہیت کے کہا، اللہ کہیں گے نماز ہے۔ جب 2-3 دفعہ تکرار کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ نماز نہیں ہے تو اللہ کہے گا اس کا رجسٹر بند کرو، اس کے کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں، اگر نماز نہیں تو اس کی کوئی حیثیت۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ بات جان لینی چاہیے اور اس بات کے دھوکے میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ نماز پڑھنی چاہیے جیسے مرضی پڑھ لو، اگر جیسے مرضی کی بات ہوتی تو اللہ نے کوئی نبی بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جیسے کسی کے من میں آتا وہ کر لیتا۔ نبی بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 دوست آئے، یہ بات ہے ہجرت کے 9ویں سال کی، جب مکہ فتح ہو گیا۔ یمن کے ایک شہزادہ تھا جن کا نام وائل بن حجر، اور یمن کے ایک بہت بڑے قبیلے کا سردار تھے مالک بن حویرث، یہ دونوں دوست تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داعی کے ہاتھ مسلمان تو ہو گئے، یمن سے چلے مدینہ منورہ آئے۔ جن لوگوں نے سعودی عرب کا جغرافیہ دیکھا ہوا ہے یا
انہوں نے پڑھا ہوا ہے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یمن سے مدینہ آئے تو بہت خوفناک ایک صحرا ہے۔ اس وقت تو گاڑیاں بھی نہیں تھیں، یعنی چند سال پہلے شخص کی گاڑی خراب ہو گئی، اس کا موبائل بھی نہیں تھا، اس صحرا کے اندر وہ بھوک اور پیاس سے مر گیا، کیونکہ وہ وہاں سے آگے پیچھے آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اس صحرا کو کراس کر کے تقریباً 1000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ ہے، وہ طے کر کے آئے، مدینہ منورہ میں آئے، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مسلمان تو ہو گئے ہیں، لیکن ہم آپ سے اسلام کی اہم عبادت نماز سیکھنے آئے ہیں۔ نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اتنی دور آنے کا کیا مطلب، میرا ساتھی وہاں تھا، ٹھیک، اس سے سیکھ لیتے۔ آپ نے فرمایا یا مالک صلو کما رأیتمونی اصلی، اے مالک اس طرح نماز پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ حضرت مالک بن حویرث اور وائل بن حجر یہ آخری دنوں کے مسلمان ہیں، اور بھی بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم کے نماز کے طریقے کو بیان کیا۔ ان کا طریقہ اس لیے اتھینٹک سمجھا جاتا ہے کیونکہ بعض لوگوں کے معاملات یہ ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کریم فلاں عمل پہلے کرتے تھے بعد میں نہیں کرتے تھے، تو یہ بعد والے لوگ وہ بھی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ نماز کیسے پڑھتے تھے۔ اب میں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں، کسی کو کوئی طنز نہیں، میں صرف آپ کے سامنے رسول اللہ کی فرمان رکھوں گا۔ سب سے پہلے بات یاد رکھیں کہ نماز کے لیے شرط ہے وضو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے، چابی ہے۔ جس طرح کوئی دروازہ، کوئی گھر، کوئی تالا اس وقت تک نہیں کھلتا جب تک چابی نہ لگائی جائے، نماز کی چابی جو ہے الوضو، وضو ہے۔ وضو کیسے کرنا ہے؟ وضو کی حدیث سب سے اتھینٹک جو آتی ہے وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سم اللہ، اللہ کا نام لے کے وضو شروع کرتے۔ اب علماء کی دو باتیں ہیں یہاں پہ، ایک تو کہتے ہیں سم اللہ سے مراد بسم اللہ، صرف اتنا لفظ ہی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے تخفیف کے ساتھ بولا، پوری بسم اللہ پڑھنی چاہیے، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ بسم اللہ کر کے وضو شروع کر لیں، اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے شروع کر لیں۔ سب سے پہلے وضو میں ہاتھ دھونے ہیں، اور ہاتھ دھوتے ہوئے یہ خلال بھی کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد کلی کرنی ہے۔ کلی کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ پانی لے کے منہ میں بھی ڈالنا اور ناک میں بھی ساتھ ایک ہی مرتبہ، الگ الگ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھے طریقے سے منہ کو صاف کرنا ہے، کیونکہ یہ فطرتی بات ہے، جب انسان کسی سے بات کرتا ہے نا تو خدا نہ خواستہ اسے احساس ہونا کہ میرے منہ میں اسمیل ہے، وہ بڑی شرمندگی سے بات کرے گا کہ اسے احساس نہ ہو۔ تو یہ بھی ہم اللہ سے بات کرنی ہے، اور فرشتے ہماری باتوں کو سنیں گے، اور ہمارا منہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ، جب انسان کلی کر کے پانی کو گراتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جھڑ کے صاف ہو جاتے ہیں۔ پھر ناک میں پانی ڈالنا، اگر روزہ نہیں تو اچھی طرح مبالغہ کرنا، ناک کو صاف کرنا۔ پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو دھونا۔ چہرہ یہ ہے، یہ جہاں بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک، جو گلے کی یہ ٹھیک ہے، اسے کنڈی کہتے ہیں، یہاں تک چہرہ ہے، اسے دھونا ہے۔ اگر انسان کے چہرے پہ داڑھی ہے تو پھر اس کا خلال بھی کرنا ہے۔ یہ وضو ایک ایک مرتبہ بھی جائز ہے،
دو مرتبہ بھی جائز ہے، تین مرتبہ بھی کسی بھی عضو کو دھونا جائز ہے۔ پھر اس کے بعد بازوؤں کو دھونا ہے کوہنیوں سمیت۔ عمومی طور پہ یہاں غلطی ہو جاتی ہے، کوہنیاں خشک رہ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے معاملے میں بے احتیاطی کے کرنے پہ بڑی سخت وعید فرمائی۔ آپ نے فرمایا جن کے اعضاء خشک رہتے ہیں یہ جلیں گے، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ہاتھ دھونے کے بعد پھر مسح کرنا ہے۔ مسح کے معاملے میں ہم مختلف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسح کا طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے یہاں سے شروع ہوتے یہاں تک، پھر واپس یہاں پہ آتے، پھر ان انگلیوں کے ساتھ اپنے کانوں کے اندر اور انگوٹھے کے ساتھ کانوں کے پیچھے ایسے کرتے ہیں۔ ہمارے بعض بھائی پھر گردن کا مسح کرتے ہیں۔ علم کا دعویٰ نہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے رسول اللہ کی جو فرامین احادیث میں آتے ہیں اس میں گردن کے مسح کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنے پاؤں کو دھوتے ہیں۔ پاؤں کو دھوتے وقت انگلیوں کے اندر خلال کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور اپنے ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں کو دھونا جس سے ایڑیاں بھی خشک نہ رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن طریقے سے جس نے وضو کیا اس کے بعد یہ کلمات کہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ جب قیامت کے دن جنت میں لوگ جائیں گے تو اس بندے کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، جس سے مرضی آ جاؤ۔ تو ایک اور دعا ہے جو کفارہ مجلس کی بھی دعا ہے، جو اپنے وضو کے بعد یہ دعا کرے گا، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہ ہے وضو جو نماز کی مفتاح چابی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی وقت پانی نہیں ملتا، اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو گئے ہو یا سفر میں ہو یا جنبی ہو گئے ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پانی نہیں ملتا، تو پھر فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر پاک مٹی کے ساتھ تم مسح کر لو۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ لوگ مٹی لگا کے جس طرح وضو کرتے ہیں سارے اعضاء پہ ایسا پھیرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسح کس طرح کرنا ہے؟ ہاتھوں کو مٹی لگانی ہے، ہاتھ چھاڑ دینے ہیں، یہ چہرے پہ ایسے کرنا ہے، یہ مسح ہو گیا۔ یہ آپ کے وضو کا قائم مقام ہے اس وقت تک جب تک آپ کو پانی نہیں ملتا۔ دوسرا، وضو کے قائم مقام اس وقت بھی مسح ہے جب انسان کسی بیماری یا عذر کی وجہ سے وضو نہیں کر پاتا، تو وہ بھی مسح کرے گا تو اس کا بھی یہ وضو کا قائم مقام ہوگا اور انشاءاللہ اس کی نماز درست ہوگی۔ اب اس کے بعد نماز کی طرف آتے ہیں۔ نماز کے لیے یہ بات یاد رکھیں، مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز کو مسجد میں اور باجماعت ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ بن ام مکتوم تھا، یہ آنکھوں سے نبینے تھے۔ ایک دن نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایک اجازت لینے آیا ہوں۔ 7 عذر بیان کیے۔ پہلا عذر، کہنے لگے آپ کو معلوم ہے میں نابینا ہوں، دیکھ نہیں سکتا۔
دوسرا عذر مجھے یہ ہے کہ مجھے لانے والا کوئی نہیں ہے۔ تیسرا عذر یہ ہے کہ میرا گھر دور ہے۔ چوتھا عذر یہ ہے کہ رستہ ناہموار ہے۔ پانچواں عذر یہ ہے کہ رستے میں نالا بھی ہے۔ چھٹا عذر یہ ہے کہ موذی جانور بھی ہے۔ ایک ساتواں عذر بھی بتایا، کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں نماز گھر پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا پڑھ لو۔ وہ اٹھ کے جانے لگے تو آپ نے پھر بلایا، یا عبداللہ۔ جب وہ پھر آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا، هل انت تسمع النداء؟ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اذان کی آواز میں سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہاری ٹانگیں بھی نہ ہوں، اپنے ہاتھوں کو جسم کو گھسیٹ کے لانا پڑے تو نماز پھر بھی مسجد۔ اور نماز باجماعت ادا کرنا یہ مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ دانا لوگ ہیں، اگر آپ کو ایک چیز تقسیم ہوتے ہوئے مل رہی ہے، ایک شخص 1 روپیہ دیتا ہے، ایک 27 دیتا ہے، اس کو پسند کریں گے۔ لیکن کیسی عجیب بات یہ ہے کہ یہ ساری دانائی نماز پہ نہیں آتی کہ باجماعت نماز پڑھیں گے تو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، ایک پڑھیں گے تو اکیلے پڑھیں گے تو ایک بڑے نیک انسان تھے تابعین میں عبداللہ بن مبارک۔ زندگی میں ایک دن ایسا آیا کہ نماز باجماعت رہ گئی، تو انہوں نے کہا نماز رہ گئی ہے، میں نے اس کا جو ہے نا نقصان پورا کرنا ہے۔ کہتے ہیں 27 مرتبہ انہوں نے نماز پڑھی، اپنی طرف سے مطمئن ہو گئے، رات آئی سو گئے۔ اب کیا آتی ہے، دیکھتے ہیں کہ میرے جو جتنے ساتھی نمازی تھے، ہم ایک سفر پہ جا رہے ہیں، وہ گھوڑوں کو سرپٹ بگاتے ہوئے دور پہنچ گئے ہیں، میں باغ کے تھک گیا ہوں لیکن ان کی گرد بھی نہیں پا سکا۔ تو جو اصل وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا ای الاعمال افضل عند اللہ، بتاؤ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر میں تمہیں بتاتا ہوں، الصلاۃ لوقتها، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیا جائے۔ ایک حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں الصلاۃ لاول وقتها، نماز کو اس کے پہلے وقت میں ادا کیا جائے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ نماز کو باجماعت پڑھنا، نماز کو مسجد میں پڑھنا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، یہ انسان کے لیے بہترین بات ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زندگی بھر اس کی پابندی کریں۔ اس کے بعد نماز کا آغاز ہوتا ہے، جب نماز باجماعت پڑھیں تو اقامت ہوتی ہے، مؤذن اقامت کہتا ہے، پھر امام نماز شروع کرتا ہے۔ نبی کریم نے اذان اور اقامت کو اذانین بھی کہا ہے، 2 اذانیں۔ آپ نے فرمایا بین کل الاذانین صلاۃ، ہر 2 اذانوں کے درمیان ایک نماز ہے، یعنی نماز اور اقامت کے درمیان ایک نماز ہے۔ لوگوں نے عرض کیا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کم از کم 2 رکعتیں، چاہے کوئی بھی اذان نماز ہے 2 رکعتیں ضرور۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، آپ نبی کریم کا نام لے کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے یہ قبولیت کا ہے۔ اس وقت 2 چیزوں کا مجھ سے سوال کیا کرو۔ اللہ نے خود فرمایا 2 چیزوں کا مجھ سے سوال کیا کرو۔
اللہ کے پاک نبی نے پوچھا اے اللہ کیا سوال کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سوال کرو اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اچھے کاموں کی کرنے کا، وترک المنکرات برے کاموں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ دونوں سوال کب کرنے ہیں؟ اذان اور اقامت کے درمیان۔ اب اقامت کے معاملے میں بھی عرض کر دوں کہ ہم مسلمان مختلف ہیں۔ جو لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں وہ دوہرے کلمات کے ساتھ اقامت کو فرض سمجھتے ہیں، ہم اقہری اقامت کہتے ہیں۔ اب رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ روایت مسند احمد میں ہے، ابو داود میں، سنن النسائی میں ہے، اور اس کی سند حسن ہے۔ کہتے ہیں انما کان العزان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے زمانہ مبارک میں اذان جب ہوتی تھی تو مرتین مرتین، ہر کلمہ دو دو مرتبہ کہا جاتا تھا۔ والاقامت مرتن مرتن، اور اقامت جو ہے یہ ایک ایک مرتبہ کی جاتی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور پھر فرمایا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اس لفظ کو دو مرتبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ اقامت حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں ایسی کہی جاتی تھی۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، اس حدیث کا نمبر ہے 603، اور صحیح مسلم کے اندر 378۔ حضرت انس بن مالک جو خادم رسول ہیں کہتے ہیں امیر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامۃ، حضرت بلال کو رسول اللہ نے حکم دیا کہ اذان دو دو مرتبہ کہو، اقامت ایک ایک مرتبہ کہو۔ یہ دو حدیثیں ہیں جن کی بنیاد پہ ہم اقہری اقامت کہتے ہیں۔ ہمارے دوسرے بھائی کیوں ایسا کرتے ہیں؟ نہ کسی کے خلاف بات کرنے کا کبھی ارادہ ہوا ہے، نہ کروں گا، وہ اپنے معاملے کے خود ذمہ دار ہیں، اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ دینی چاہیے کہ رسول اللہ نے دوہری جب اذان مرتین مرتین کہہ کے تکبیر بھی مرتین مرتین دو دو مرتبہ کہی ہو، کم از کم مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی۔ اس کے بعد نماز کا شروع ہونا ہے۔ جو پہلی تکبیر پڑھتے ہیں اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا دنیا کے سارے معاملات سے قطع تعلق ہو کے صرف اللہ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، باقی سب چیزیں حرام، نہ ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے۔ یہ تکبیر تحریمہ جو ہے، اسے تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ دنیا کے کسی معاملے میں اپنے آپ کو متعلق نہیں رکھ سکتا، اس کا تعلق صرف اپنے رب کے ساتھ۔ جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، سالم بن عبداللہ کہتے ہیں اپنے باپ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ، رسول اللہ جب نماز شروع کر کے پہلی تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ یہ اٹھانا ہے۔ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، کھڑے ہونے کے طریقے میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے قدم جو ہیں یہ اس طرح سیدھے ہونے چاہیے۔
اس طرح قدم نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری بات کہ انسان کے قدم اتنے کھلنے چاہیے جتنا اس کا کندھوں کا حجم ہے، اس سے زیادہ قدم نہیں کھولنے چاہیے، اس سے کم بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی بھی ایسی نماز نہیں ہے جب آپ نماز کا آغاز کرتے تو لوگوں کو مخاطب ہوتے سووا صفوفکم وسدوا الخلل، لوگوں صفیں سیدھی کر لو، درمیان کے رخنے بند کر دو۔ آپ نے نبی کریم کا ایک معجزہ تھا، جس طرح میں اور آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پہ مہر نبوت ایک چنڈی کی طرح تھا، جس طرح ہم سامنے سے دیکھ سکتے ہیں نبی کریم اس وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں پیچھے سے دیکھ لیتا ہوں۔ جب تم آپس میں ملتے نہیں ہو نا تو شیطان تمہارے ارد گرد اس طرح گھومتا ہے جس طرح بکری کا بچہ گھومتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا مل جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا۔ پھر آپ نے ایک بڑی سخت بات فرمائی، اگر تم نے ملنا چھوڑ دیا اللہ تمہارے چہروں کو پلٹا دے گا۔ کیا مطلب؟ آپس میں اختلاف ڈال دے گا۔ تو مل کے کھڑے ہو کے نماز کی صف کو درست کرنا یہ رسول اللہ کا حکم ہے، اس میں کوتاہی نہیں۔ نماز کی درست ادائیگی کے لیے صفوں کا درست ہونا ضروری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز کرتے تو رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھا۔ پھر حدیث میں ہے وَإِذَا رَكَعَ، جب آپ رکوع کے لیے جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے کو برابر اٹھاتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ پھر آپ سجدوں کے اندر یہ نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت کے اندر 3 مرتبہ رفع الیدین کرتے۔ اسی طرح وائل بن حجر، یہ حدیث پہلے جو میں نے عرض کی ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ دوسری حدیث وائل بن حجر، وہی شہزادہ جو یمن سے آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں، ان سے روایت ہے، اور یہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ وائل بن حجر کہتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاة کبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہو کے تکبیر کہتے تو رفع یدیہ حذو منکبیہ، رفع یدیہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، حین جس وقت داخل فی الصلاۃ نماز میں داخل ہوتے اور تکبیر کہتے، کبر اللہ اکبر کہتے۔ وصف حمام حیال اذنیہ، حمام کہتے ہیں کہ بعض اوقات رسول اللہ اپنی کانوں کی کرمبلیوں کے برابر بھی ہاتھ ایسے کرتے، کندھوں کے برابر بھی، اور بعض اوقات یہاں تک ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا، اس کا ثبوت رسول اللہ کی سنت میں نہیں ملتا۔ پھر فرماتے ہیں ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری فی صدری، پھر آپ اپنے سینے پہ بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ باندھ لیتے۔ فلما اراد ان یرکع اخرج یدیہ من الصوب ثم رفعہما ثم کبر، جب میں گیا تھا تو سردیوں کا موسم تھا، لوگ چادریں لی ہوئی تھی،
تو جب آپ رکوع کے لیے جاتے تو لوگ سب اپنی چادروں کے نیچے سے ہاتھ نکال کے اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر لاتے، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں۔ ثم رفعہما ثم کبر فرکع فلما سمع اللہ لمن حمدا رفع یدیہ، پھر آپ رکوع سے سر اٹھاتے اور کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اب جو ہمارے بھائی یہ رفع الیدین نہیں کرتے، وہ ایک دلیل دیتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن سمرہ سے یہ روایت ہے، نبی کریم نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے کیا کہا کہ تمہیں کیا ہے، میں تمہیں دیکھتا ہوں سرکش گھوڑوں کی طرح، تم جس طرح وہ دمے ہلاتے ہیں اس طرح تم کرتے ہو، اپنے ہاتھوں کو سکون سے رکھا کرو۔ اور اسی حدیث کے ساتھ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں اس وقت ہماری کیفیت یہ تھی کہ ہم سلام جب پھیرتے اپنے رانوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے رسول اللہ نے منع کیا تھا کہ یہ بات میں نے تمہیں نہیں کہی، یہ جو تم سلام پھیرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ایسے ایسے کرتے ہو، یہ نہ کر۔ اسے وہ یہاں پہ لے آتے ہیں۔ اب بالفرض اسے مان لیا جائے کہ رفع الیدین ایک غلط عمل ہے، تو پھر پہلا کیوں نہیں منع کیا؟ جب ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں پھر منع تو اس وقت بھی ہونا چاہیے نا، اگر یہ غلط ہے تو پہلا جائز اور دوسرے ناجائز، یہ کیا ہوا؟ پھر اگر رفع الیدین ناجائز ہے تو ہمارے بھائی وتر کے اندر جب تیسرا وتر پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت سے پہلے رفع الیدین کرتے ہیں، جبکہ اس کا حکم ہی نہیں ہے۔ اور پھر انشاءاللہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں گے تو تب بھی وہ نماز کے اندر وہ تین تین تکبیریں رفع الیدین کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اگر یہ ہر رفع الیدین سرکش گھوڑوں کی طرح تھی تو پھر ساری منع ہونی چاہیے۔ بیسیکلی وہاں پہ جو منع کیا گیا تھا وہ اس بات پہ منع کیا گیا تھا جو سلام پھیرتے وقت وہ اپنی رانوں پہ ہاتھ اس طرح کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت ان معاملات میں ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اسی طرح ہاتھ باندھنے کے معاملے میں بھی مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں اختلاف ہے۔ کچھ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ ناف پہ باندھتے ہیں، کچھ تحت سر ناف سے نیچے باندھتے ہیں، کچھ باندھتے ہی نہیں۔ ہم کیوں سینے پہ باندھتے ہیں میں صرف وہ بات کروں گا۔ سہل بن سعد کہتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل ید الیمنی علی ذراعیہ الیسری فی الصلاۃ۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں صحابہ کرام کو حکم دیا جاتا آدمی اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پہ نماز پہ رکھے۔ اسی طرح حلب تائق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جب نماز سے فارغ ہوتے ینصرف عن یمینہ وعن شمالہ، دائیں طرف چہرہ مبارک کرتے پھر بائیں طرف کرتے۔ وَرَأَيْتُ يَضَعَ حَاذِهِ عَلَى صَدْرِهِ وَصَفَ يَحْيَى الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمُفَصَّلِ۔
پھر میں نے یہ دیکھا کہ آپ اپنا ہاتھ سینے پہ رکھتے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر، یعنی عملاً ایسے رکھ کے بتایا۔ اسی طرح وہی وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ، آپ نے بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ باندھا، علی صدری اپنے سینے کے اوپر۔ یہ وہ صحابی ہیں جو آخری دنوں میں مسلمان ہوئے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث آتی ہیں اس بنیاد پہ ہم ہاتھ ادھر باندھتے ہیں۔ یہاں ایک مذاق کا بات کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ عورت سینے پہ ہاتھ باندھے کیونکہ اسے سینے میں دودھ کی ضرورت ہے، مرد پیٹ پہ باندھے اس لیے کہ اسے کھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسی العیاذ باللہ بیہودہ بات ہے، جبکہ مرد ہے یا عورت، اسلام کے لیے سینے کا کھلنا ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ رب اشرح لی صدری۔ قرآن میں آتا ہے افمن شرح اللہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اس پہ اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ اصل تو ضرورت ہے ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھلے، تو ہم مذاق کا مذاق میں جواب نہیں دیں گے۔ یہ فطرتی بات ہے کہ پیٹ کا معاملہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، وہ کافر ہے یا مسلمان، وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، رزق اللہ نہیں روکتا اس سے، لیکن سینہ اس کا کھولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے اللہ اپنی دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ سمجھ اور فہم عطا فرما دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اب آتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا پڑھتے تھے۔ آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہتے، اس کی کئی دعائیں مذکور ہیں۔ ایک آسان سی ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ سے حضرت ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ دیر خاموش رہتے ہیں لیکن احساس ہوتا ہے کہ آپ آہستہ سا کچھ پڑھتے ہیں، میرے ماں باپ قربان جائیں، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اس کا معنی بڑا خوبصورت ہے، اللہم باعد بینی وبین خطایای، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اتنا دور کر دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جتنا مشرق مغرب سے دور ہے اتنا مجھے میرے گناہوں سے دور کر دے، اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ میری خطاؤں کو دھو ڈال،
کما ينقى الثوب الابيض من الدنس، جس طرح دھوبی سفید کپڑے کو دھو کے صاف کر دیتا ہے، اس طرح میرے گناہوں کو دھو دے۔ اللہم اغسل خطایا، اے اللہ میری خطاؤں کو صاف کر دے، بالماء پانی کے ساتھ، والثلج والبرد اولوں اور برف کے ساتھ۔ اس زمانے میں صابن صرف نہیں ہوتا تھا، کپڑوں کے داغ دبے اولے یا برف کے ساتھ صاف کیے جاتے۔ اے اللہ انہیں صاف کر دے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، ایک شخص آیا، ٹائم کم تھا، کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کبیرا وہ بہت بڑا ہے، والحمد للہ کثیرا میں اس کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہوں، وسبحان اللہ اللہ پاک ہے، بکرتن و اصیلا میں صبح شام اس کی پاکیزگی اور حمد بیان کرتا ہوں۔ جب نماز ختم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ پہلے تو وہ ڈرا خاموش رہا، پھر جاتا کہاں کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے کہے۔ آپ نے فرمایا میں 32 فرشتوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ یہ کلمات میں اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاؤں۔ اللہ کی تعریف کے کلمات اتنے اللہ کو پسند ہیں۔ اسی طرح ایک کلمات یہ بھی رسول اللہ اسی مقام پہ پڑھتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ یہاں پہ ایک غلطی کا ازالہ میں عرض کر دوں، بعض لوگ نماز شروع کرتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر، یہ غلط ہے۔ یا وہ کہتے ہیں اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ اکبر ڈائریکٹ کہیں، یہی رسول اللہ کی سنت ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد بسم اللہ کے بغیر یہ دعاؤں میں کوئی دعا پڑھ رہے ہیں۔ اب بسم اللہ کب پڑھنی ہے؟ جب آپ نے سورۃ فاتحہ شروع کرنی ہے۔ آپ اس وقت پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آگے قرآن شروع۔ اعوذ پڑھنا فرض ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی قرآن کی تلاوت کا آغاز کرو تو سب سے پہلے اللہ سے پناہ طلب کرو، پھر بسم اللہ پڑھو، پھر سورۃ فاتحہ۔ اور سورۃ فاتحہ کے متعلق یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس شخص نے نماز کی رکعت میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری صفت الصلاۃ حدیث نمبر 756 ہے۔ اس طرح کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اسی طرح لا صلاۃ وہ نماز نہیں لمن اس شخص کی یقرأ بفاتحۃ الکتاب جس نے فاتحۃ الکتاب کو نہیں پڑھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من صلی صلاۃ ولم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداجا ثلاثا غیر تمام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ، جس نے نماز پڑھی کوئی بھی نمازوں میں سے نماز، ولم یقرأ فیہا بأم القرآن، اس نے اس کے اندر ام القرآن یعنی سورۃ فاتحہ نہ پڑھی، فہی خداج ثلاثا، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، غیر تمام، مکمل نہیں ہے۔ فقیل لأبی ہریرہ،
ابو ہریرہ کو جب آپ اعلان کر رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے، تو پوچھنے والے نے پوچھا انا نکون وراء الامام، کبھی ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں اس وقت بھی؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے ہاں، اقرا بہا فی نفسک، اس وقت اپنے دل میں پڑھو. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سنا، یقول، آپ فرماتے تھے، قال اللہ تعالی، اللہ کی ذات مقدسہ فرماتی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو نصف نصف تقسیم کیا ہوا ہے. اذا قال العبد، یہاں امام نہیں، عبد، ہر بندہ، چاہے وہ امام ہے یا ماموم ہے. اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، فقال اللہ عز وجل حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے، اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان اور رحیم ہے. فقال اللہ عز وجل اثنى علی عبدی، بندہ کہتا ہے اے اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اظہار کیا. جب بندہ دو باتوں کا یقین دلاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تمہیں یقین دلاتا ہوں عبادت بھی صرف تیری کروں گا، مدد بھی صرف تجھ سے مانگوں گا، کسی اور سے نہیں. اللہ آگے سے فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہ میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی بات تھی، میرا بندہ بات کرتا تھا، میں اس کی بات کا جواب دیتا تھا. پھر اللہ خود بندے سے کہتے ہیں مانگ مجھ سے، کیا مانگتا ہے میں تمہیں عطا کروں. تو بندہ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے رستے پہ ڈال دے. پھر انسان بڑی معصومیت سے کہتا ہے اللہ تجھے پتا ہے مجھے کون سا رستہ چاہیے؟ صراط الذین انعمت علیہم، مجھے وہ رستہ چاہیے جس پہ چل کے لوگ آئے تو نے انہیں انعامات سے نوازا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے جس پہ چل کے لوگ آئے تو نے انہیں کہا جاؤ تم گمراہ ہو، میرے غضب کا شکار ہو جاؤ. پھر نبی کریم نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تم آمین کہو، اور جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین کی آواز سے مل گئی غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. ہم نے اسے بھی اختلاف کی نظر کر دیا، یہ امتیاز بن گیا کہ جو آمین کہے گا وہ فلاں ہے، جو نہیں کہے گا وہ فلاں ہے. ہم دیکھیں کہ رسول اللہ کا حکم کیا ہے. صحابہ کہتے ہیں کتنی بلند آواز سے آمین کہتے کہ مسجد نبوی گونج جاتی. تو آمین کو گالی بنا دیا گیا ہے العیاذ باللہ. اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک دن رسول اللہ کے پیچھے نماز فجر ادا کر رہے تھے، فی صلاۃ الفجر، صلاۃ فجر ادا کر رہے تھے. فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ قرات فرما رہے تھے. آپ فرماتے ہیں فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، آپ پہ قرات کرنا دشوار ہو گیا. فلما فرغا، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، قال رسول اللہ فرمانے لگے لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید تم امام کے پیچھے تم بھی قرات کرنا شروع کر دیتے ہو. قلنا،
حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں ہم نے کہا نعم، ہاں جو آپ پڑھتے ہیں ہم وہ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ حزایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، میرے پیچھے فاتحۃ الکتاب کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کیونکہ جو شخص فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب یہ نماز کی حالت کی بات ہے، اور بات بھی رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کنا خلف رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے فی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز۔ آپ پہ قرات بوجھل ہو گئی، آپ جب فارغ ہوئے تو آپ نے ہمیں پوچھا کہ میرے پیچھے تم پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، میرے پیچھے فاتحۃ الکتاب کے علاوہ نہ پڑھا کرو، کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ یہ سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر حکم ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا کسی بھی انسان کی بہترین نماز، اللہ کو محبوب نماز وہ ہے جس کی قیام لمبا ہو، جس میں قرآن زیادہ پڑھا جائے۔ تو اس لیے جب ہم فرض نماز پڑھتے یا پڑھاتے ہیں تو اس وقت مقتدیوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ اکیلے پڑھتے ہیں تو گھنٹوں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتے، یہ رات کی نماز کی بات ہے۔ اور یہاں پہ بعض لوگ اس بات پہ بہت زیادہ سیخ پا ہوتے ہیں، یہ لمبی نماز کیوں؟ یعنی تھوڑا سا بھی وقت لگ جائے تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری نماز جو باجماعت بحیثیت امام پڑھائی تھی نا، وہ جمعرات کا دن تھا اور مغرب کی نماز تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت نہیں فرما سکے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت نہیں کروا سکے، کیونکہ پھر عشاء کی نماز کے وقت جب آپ اٹھنے کی کوشش کی تو بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جو آخری نماز آپ نے پڑھی تھی نا، مغرب کی نماز، اس کی پہلی رکعت میں سورت مرسلات پڑھی تھی، 29ویں پارے کی آخری سورت، اور دوسری رکعت میں سورت انفطار پڑھی تھی، اذا السماء انفطرت۔ آج یہاں پہ والشمس وضحاہا کو پڑھ لینا تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اتنی لمبی مغرب جی۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی کی آخری نماز بیماری اور نقاہت میں جو پڑھائی تھی، مغرب کی نماز، اس کی پہلی رکعت میں سورت مرسلات پڑھی تھی اور دوسری رکعت کے اندر سورت انفطار پڑھی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی نماز کیسی ہو۔ آپ کی فجر کی نماز کے متعلق آتا ہے کہ 40 سے لے کر 100 تک، ایک حدیث میں آتا ہے 60 سے لے کر 100 تک آیات آپ فجر کی نماز میں پڑھا کریں۔ تو اس کے بعد فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی سے قرآن ہو سکے وہ پڑھ لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد رکوع کرنا ہے، اور رکوع کے لیے یاد رکھیں کہ پوری کمر سیدھی ہونی چاہیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری اس طرح کمر سیدھی ہوتی کہ اگر کوئی پانی کا برتن رکھ دیا جاتا تو وہ بھی نہ ہلے۔ ہم یا تو بہت اپنا سر اوپر اٹھا کے رکھتے ہیں، یا خدا نخواستہ اپنے آپ کو زیادہ عاجز بنانے کے لیے اپنی ہپ سے بھی نیچے اپنے کمر کو لے جاتے ہیں، اپنے یہ حجم کو لے جاتے ہیں، حالانکہ سر اور حجم رکوع کے اندر برابر ہونا چاہیے۔ یہ کونیاں، یہ گھٹنوں کے اندر اس طرح گھٹنے پکڑ لینے چاہیے، اور کونیوں میں خم نہیں ہونا چاہیے،
یہ تب صحیح رکوع ہوگا، اور انسان کی نظر جو ہے وہ نیچے سجدے کی جگہ پہ، اور رکوع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت لی سبح بسم فسبح بسم ربک العظیم، تسبیح بیان کیجیے اپنے رب عظیم کی، آپ نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں رکھ لو، سبحان ربی العظیم۔ لیکن جب آپ پہ سورت اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی تو پھر آپ نے فرمایا آپ اپنے رکوع اور سجدوں میں یہ پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم۔ اسی طرح رکوع کی ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے جو رسول اللہ پڑھتے تھے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی وما استقلت بہ قدمی۔ اے اللہ میں نے تیری ذات کے لیے رکوع کیا ہے، وبک آمنت تجھ پہ ایمان رکھتا ہوں، وَلَكَ أَسْلَمْتُ تیرا فرما بردار، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي میں نے اپنے کان تیرے سامنے جھکا دیا، وَبَصَرِي اپنی آنکھوں کو بھی جھکا دیا، وَمُخِّي اپنا دماغ بھی ہے اس میں سب کچھ ختم کر کے تیرے سامنے جھکا دیا، وَعَزَمِي اپنے پٹھوں کو بھی جھکا دیا، وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي میرے قدموں میں نے جس جسم کو اٹھایا ہوا ہے میں نے اپنا سارا جسم تیرے سامنے جھکا دیا۔ پھر اسی طرح آپ یہ بھی کہتے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت۔ پھر آپ اٹھتے رفع یدی حذو منکبی سمیع اللہ لمن کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ ایک دعا یہ ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، یہ بھی ایک شخص نے پڑھی تھی۔ رسول اللہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا وہ چھین رہے تھے یہ کلمات اللہ کے حضور میں لے کے جاؤں۔ اور رسول اللہ جو دعا یہاں مانگتے تھے وہ یہ تھی اللہم ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اتنے خوبصورت کلمات ہیں، ربنا ولک الحمد، اے میرے رب میں تیری تعریف کرتا ہوں، حمدن کثیرن بہت زیادہ تعریف، کتنی ملء السماوات آسمان بھر جائے، وملء الارض اتنی تعریف کرتا ہوں کہ زمین بھر جائے، وملء ما بینہما آسمان اور زمین کے درمیان سارا خلا بھر جائے، میں اتنی تعریف کرتا ہوں، وملء ما شئت کہ اللہ یہ بھی کم ہے میں اتنی تعریف کرتا ہوں جتنی تو چاہتا ہے، احق ما قال العبد کہ اللہ تیرے بندے نے جو کہا ہے تیرا حق اس سے بھی زیادہ ہے، احق ما قال العبد، تیرے بندے نے یہ کہا ہے نا زمین بھر جائے آسمان بھر جائے درمیان کا خلا بھر جائے جتنا تو چاہے، اے اللہ یہ بھی کم ہے، تیرے بندے نے جو کہا ہے تیرا حق اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ جسے تو دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اے اللہ جس سے تو روک لے اسے دے نہیں سکتا کوئی، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، دنیا کا کوئی طاقتور کوئی مالدار کوئی صاحب علم نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے جب تک تو۔ پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں، سجدے کے اندر رسول اللہ پہلے اپنے ہاتھوں کو لگاتے پھر اپنے گھٹنوں کو لگاتے، یہ معاملہ بھی
اختلافی بنا ہوا ہے، بعض کہتے ہیں پہلے گھٹنوں کو لگانا چاہیے، پھر ترمذی میں روایت ہے رسول اللہ پہلے ایسا کرتے۔ سجدہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک 7 اعضاء زمین پر نہ لگ جائیں، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، پیچھے دونوں پاؤں۔ عمومی طور پہ ہم سے غلطی ہوتی ہے کہ ہم اپنے پاؤں پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں، یہ سجدہ ناقص ہو جاتا ہے، یہ سجدہ نہیں رہتا۔ اس وقت تک سجدہ کامل نہیں جب تک 7 اعضاء زمین پہ نہیں ہیں، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، دونوں پاؤں۔ آپ نے فرمایا یہ ماتھا اور ناک یہ ایک ہی چیز ہے، ماتھا رکھ کے ناک نہیں اٹھانا چاہیے، ناک رکھ کے ماتھا نہیں اٹھانا چاہیے، یہ دونوں زمین کے ساتھ ٹچ ہوں گے، 7 اعضاء زمین کے ساتھ لگے ہوں گے تو سجدہ ہوگا، وگرنہ سجدہ نہیں۔ اور پھر سجدے میں جب یہ آیت اتری سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کرو اپنے اعلی رب کی، تو نبی کریم نے فرمایا اسے اپنے سجدوں میں رکھ لو، سبحان ربی الاعلی۔ تو جب سورۃ نصر اتری پھر آپ یہ پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اسی طرح سجدے کی ایک دعا یہ بھی ہے اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت انت ربی سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور سجدے میں رسول اللہ یہ بھی پڑھتے اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا دقہا وجلہا اولہا وآخرہا وعلانیتہا وسرہا۔ نبی کریم نے فرمایا جو اپنے سجدے میں یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا، اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دو، دقہا وجلہا وہ چھوٹے ہیں یا بڑے، اولہا و آخرہ وہ پہلے ہیں یا پچھلے ہیں، وعلانیتہا و سرہ وہ ظاہراً کیے ہیں یا خدا نخواستہ پوشیدہ، سب کو معاف کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سب سے زیادہ سجدے کے اندر اللہ کے قریب ہو، اس لیے فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، سجدے میں کثرت کے ساتھ دعائیں مانگا۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان یہاں بھی وجہ نزاع ہے، بعض لوگ کچھ بھی نہیں پڑھتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے آپ 3 مرتبہ یہ کہتے ہیں اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی ورفعنی، اتنے خوبصورت کلمات۔ اللہم اغفر لی اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی مجھ پہ رحم کر دے، واہدنی اے اللہ مجھے ہدایت دے، وعافنی اللہ مجھے عافیت سے نواز، وارزقنی مجھے رزق دے، واجبرنی میرے نقصان کا ازالہ کر دے، ورفعنی اللہ مجھے ذلت نہ دینا بلکہ عزت اور رفعت سے نوازنا۔ کتنی چیزیں ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی ورفعنی۔ آپ نے فرمایا کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں، کیونکہ بعض یاد کرتے ہیں لفظ آگے پیچھے بھی یاد، بعض احادیث میں آگے پیچھے بھی لفظ آتے ہیں، لفظ یہی ہے۔ تو 2 سجدوں کے درمیان رسول اللہ یہ پڑھا کرتے، اس لیے سجدے سے اٹھتے دھڑم دوسرا سجدہ کر لینا یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ پھر دوسرا سجدہ، پھر اس کے بعد التحیات ہے۔ التحیات کے متعلق یاد رکھیں ہم اللہ کو یقین کس بات کا دلاتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری زبان کی عبادت، میرے بدن کی عبادت، میرے مال کی عبادت صرف تیرے لیے ہے۔ تحیہ کہتے ہیں اچھے کلمات جو انسان زبان سے بولتا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات،
پھر انسان اس پاک ہستی پہ درود سلام بھیجتا ہے جنہوں نے یہ سارے خیر کے رستے ہمیں بتائے. السلام علیک ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. پھر انسان اپنے لیے اللہ سے التجا کرتا ہے، السلام علینا، اللہ مجھ پہ بھی سلامتی بھیج دے. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جتنے بھی ایک لوگ ہیں سب پہ سلامتی بھیج. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم یہ التحیات کے کلمات ہمیں اس طرح سکھاتے جس طرح بچے کو قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی ہیں، اس طرح سکھاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا جب کوئی انسان یہ کہتا ہے نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پوری دنیا میں جتنے لوگ صالحین موجود ہیں، جتنے پہلے گزر چکے ہیں، اللہ کے علم میں جو آئندہ آنے والے ہیں، اللہ سب پہ سلامتی بھیجتا ہے. ابھی ہم ان شعور کے ساتھ یہ دعا پڑھی ہے. التحیات پڑھتے ہیں روزانہ ہر نماز میں، کئی مرتبہ نفلوں میں فرضوں میں پڑھتے ہیں نا. اس شعور کے ساتھ پڑھی ہے کہ میں اپنا ہر معاملہ ہر حوالہ اللہ کے ذمے اللہ کو دے رہا ہوں. میری زبان کی جتنی باتیں ہیں اللہ تیرے لیے، میرے مال کی جتنی باتیں ہیں اللہ تیرے لیے، میرے بدن کی جتنی باتیں ہیں اللہ تیرے لیے. پھر شعوری طور پہ ہم نے کبھی کہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پاک پیغمبر کے اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان ہے ہم کہ جنہوں نے ہمیں خیر کا ہر رستہ بتایا، شر کے ہر رستے سے ہمیں محفوظ فرمایا. آپ کا حق ہے کہ ہم آپ پہ سلام بھیجیں. السلام علیک ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پر اللہ اے اللہ کے نبی. ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں نازل ہو. وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں آپ کو. السلام علینا، اے اللہ مجھ پہ بھی سلامتی بھیج، ہم پہ بھی سلامتی بھیج. وعلی عباد اللہ الصالحین، جتنے نیک لوگ ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھایا کہ اب شہادت دو، تمہارا عقیدہ کیا ہے. پھر انسان شہادت دے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی دینے والا، کوئی برنے والا، کچھ نہیں، صرف میرا اللہ ہے. میں شہادت دیتا ہوں اشہد اللہ الہ. اور دوسری شہادت کیا دیتا ہوں، واشہد ان محمد رسول اللہ. میں اس بات کی بھی شہادت دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے قدوہ ہیں. پھر اس پہ آپ کی ذات مطہرہ پر درود بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. یہاں بعض لوگ غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر وہ شخص رسول اللہ کی آل میں ہے جو آپ کے طریقے پہ چلتا ہے. اس سے صرف آپ کی اولاد مراد نہیں ہے، آپ کی اولاد بھی بلاولا ہے. اب دیکھیں نا، کئی نبیوں کا قرآن میں تذکرہ آیا، ان کی آل ان کی قوم کو کہا گیا. اللہ کہتے ہیں نا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون اور اس کی آل کو غرق کر دیا. تو کی وہ فرعون دی اولاد سی ساری، اس کے ماننے والے تھے، انہیں بھی آل کہا. اس لیے صحابہ کرام اور نیک لوگ اس سے مبرہ نہیں ہیں. جب انسان درود پڑھتا ہے تو اس میں سب نیک لوگ آتے ہیں. رسول اللہ کی آل بلاولا ہے اور سب نیک لوگ اس میں شامل ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نکالنا یہ کفر کی علامت ہے. آج سوشل میڈیا پہ بعض بد نصیب لوگوں نے بڑا شوشے اٹھائے ہوئے ہیں اور ہمارے نوجوان اس سے متاثر ہوتے ہیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. یہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم یہاں تک پہنچ جاؤ اب ادعوا اللہ ما شئتم، جو تمہارے من کے اندر ہے یا جو تمہاری خواہش ہے اب اللہ سے مانگ لو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے بہترین دعا سکھلائیے اور اس کا بہترین وقت بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی تھی وہ یہ تھی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اور کہا اسے التحیات میں جب درود پڑھ لو تو اسے پڑھا کرو. اسی طرح سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ نے پوچھا تو آپ نے انہیں دعا سکھلائی، کہو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم. کہا اسے التحیات میں پڑھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو نبی کریم نے انہیں دعا سکھلائی، کہو پڑھو علی اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا وانت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر. اور میں بہت سے نیک لوگوں کا پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے، وہ اپنی التحیات میں یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ. اے اللہ میرے انجام کو بہت اچھا کر دے. اللہم احسن عاقبتنا، اے اللہ میرے انجام کو بہت اچھا کر دے. فی الامور کلہا، سارے معاملات میں. واجرنا من خزي الدنیا، اے اللہ مجھے دنیا کی ذلت سے بھی بچانا. وعذاب الاخرہ، آخرت کے عذابوں سے بھی بچانا. اسی طرح ایک دعا اللہ کو بڑی ہی خوبصورت لگتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کوئی انسان ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کرے، اللہ کو اس کی دعا بہت اچھی اور محبوب لگتی ہے. اس کے بعد نبی کریم سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ انسان کی نماز مکمل ہے. لیکن یاد رکھیں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں اگر وہ ساتھ اور ملا لے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم بچے تھے، پچھلی صفوں میں ہوتے تھے، آپ کا سلام کہنا ہمیں نہیں سنتے. جب لوگ کہتے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہمیں پتہ چل جاتا نماز ہو گئی. بعض لوگ اس بات کو بھی تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں، لو جی کوئی گناہ کیتا جی استغفار کر دے ہو پہ. نہیں میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنی نماز کے بعد اس طرح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں تو نماز کے اندر دانستہ یا نہ دانستہ اس سے جو غلطی ہو جاتی ہے اللہ اس غلطی کو نظر انداز فرما دیتے ہیں. فلما انصرفت، حضرت صوبان کہتے ہیں پھر رسول اللہ اپنا چہرہ انور ہماری طرف موڑتے اور آپ کی زبان پہ یہ کلمات ہوتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ تو سلامتی ہے، سلامتی تجھ سے مل سکتی ہے، تیرا چہرہ بابرکت اور بہت عزت والا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اس میں کچھ لوگوں نے اپنے پاس سے کلمات ایڈ کیے ہوئے ہیں. اللہم انت السلام ومنک السلام الیک یرجع السلام ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. یہ کلمات رسول اللہ کے نہیں ہیں. کسی شخص کو یہ نہیں کہ وہ جو کلمات رسول اللہ نے بتائے اس میں کوئی نیا ایڈیشن شامل کرے. یہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کو جس بات کا علم نہیں تھا مجھے وہ علم آ گیا اور اس لیے میں وہ کر رہا ہوں. نہ پھر ایک صحابی ہے حضرت معاذ بن جبل، بہت خوبصورت ہے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اتنے خوبصورت تھے، جب مسجد میں آ کے بیٹھتے نا تو لوگ اٹھ کے دیکھتے تھے. اللہ روزانہ آتے تھے.
فطرتی بات ہے، خوبصورت چیز ہوتا تو بندے کا دل چاہتا ہے اس کی طرف۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کا بازو پکڑ کے رسول اللہ نے کہا تھا معاذ میں تم سے محبت کرتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امتی کو یہ کہا ہوگا تو اس کی دلی کیفیت کیا ہوگی؟ تڑپ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر الصلاۃ، اپنی ہر نماز کے بعد یہ ضرور کلمات پڑھنا۔ کیا؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد فرما میں تیرا شکر ادا کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد کر میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ پھر اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے میرے صاحب، اتنے پیار کے الفاظ ہیں، مجھے میرے صاحب جناب محمد الرسول اللہ نے تلقین فرمائی فی کل دبر صلاح، ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ پھر حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں میرے صاحب جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا جو شخص فرض نماز کے فی کل دبر الصلاۃ المکتوبہ، اپنی فرض نماز کے بعد یہ آیت الکرسی پڑھے گا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ جو اپنی فرض نماز کے بعد ہمیشہ یہ پڑھے گا اس کی اور جنت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، آپ نے فرمایا ادھر موت آئے گی اللہ اسے جنت میں داخل کر۔ پھر آپ نے فرمایا جو نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طرح نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کی سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ سب معاف کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا جو نماز کے بعد معوذات پڑھے گا، معوذات 3 سورتوں کو کہتے ہیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جو ان تینوں سورتوں کو پڑھے گا ہر نماز کے بعد اس نماز سے لے کر آئندہ آنے والی نماز تک وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، کوئی دیکھی اندیکھی چیز اسے نقصان نہیں دے سکے۔ صبح فجر اور مغرب کے وقت آپ نے 3 دفعہ فرمایا ان صورتوں کو پڑھنا، ظہر عصر اور عشاء کے وقت 1 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان تینوں صورتوں کو پڑھنے کے بعد جو سورت صافات کی آخری آیت پڑھتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اس نے جو نماز کا پیپر دیا ہے اس میں سے 1 نمبر بھی نہیں کاٹا جائے گا، سارے کے سارے نمبر دے دیا جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیو، یہ نماز کے متعلق وہ معلومات تھی جو ایک طالب علم کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات میں مجھے ملی، میں آپ کے سامنے رکھی۔ اگر اللہ اکبر ارادتاً میں نے غلطی کی ہو، اللہ کے ہاں مجرم ہوں، اگر سہون کو ہو گئی ہو تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ جان بوجھ کے کوئی ایسا لفظ نہیں بولا جو میں اس لیے بولوں کہ یہ میرے مسلک یہ ہے تو اس لیے میں اس کے مطابق یہ بات کروں، یہ ایسا سوچ کے کوئی بات نہیں کی۔ اگر ان معاملات میں اب بھی کسی بھائی کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے، کوئی سوال ہے، وہ اس معاملے میں کر سکتا ہے، انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی کوشش
جی بڑی خوبصورت بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نماز کی نیت کرنا ہے۔ نیت کے متعلق یاد رکھیں، النیت عزم القلب، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، نیت زبان کے الفاظ کو نہیں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عمل کے متعلق سوائے حج اور عمرے کے نیت کے کلمات ادا کرنے کا حکم نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ پھر آپ نے ایک مثال دی، مکے کے اندر ایک شخص تھا جس کی منگنی ایک خاندان کے اندر ہوئی، وہ بیٹی والے خاندان کے لوگ بھائی ابھی باتیں نہ کریں، آپ کی مہربانی ہے میری طرف توجہ دیں، بھائی جان میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں، باتیں ختم کریں، جب یہ ختم ہو جائے گا پھر جو مرضی کریں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہ بتایا، بیٹی والے مسلمان ہو گئے اور وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اس نوجوان نے کہا اپنے دل میں کہ میں بھی ہجرت کر کے جانا پڑے، میں نے شادی اسی عورت سے کرنی ہے۔ یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ چلا گیا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ کو بتایا۔ نبی کریم کبھی ایسے اشارہ کر کے نہیں کہتے تو ہے کس کی کیتا، آپ مجلس میں بات کرتے تھے، جس کی ہوتی تھی اسے سمجھ آ جاتی تھی۔ آپ نے انما الاعمال بالنیات سمجھاتے ہوئے کہا جس بندے نے اس نیت سے ہجرت کی کہ میں عورت فلاں سے شادی کروں گا، اسے عورت ملے گی، اجر نہیں ملے گا۔ اب کی تو اس نے عملاً کیا تھا نا سارا کچھ، لیکن اس کے من میں کچھ اور تھا۔ اصل میں نیت من کے اندر سوچ کی ہے۔ یہ ہاں، آپ جب آپ ظہر کے لیے اٹھے، آپ واش روم گئے، وضو کیا، کیا سوچ تھی آپ کی؟ ظہر کی نماز پڑھنی ہے، تو ظہر کی نماز کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ قبلے کے علاوہ بھی کسی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، کبھی نماز با جماعت امام دے اگے کھلو کے بھی پڑھی جائے۔ یہ کیا باتیں ہیں جو کرتے ہیں؟ 4 رکعت نماز فرض، منہ طرف قبلے شریف دے پیچھے اس امام دے، اللہ اکبر، کیا ہے یہ؟ اگر یہ نیت کے کلمات ہوتے تو جس طرح دوسری ساری باتیں عربی میں ہیں، ہمارے نبی عربی تھے، یہ کلمات بھی عربی میں ہونے چاہیے۔ ہمارے پختون بھائی پشتوں میں کرتے ہیں، ہم پنجابی میں کرتے ہیں، سرائی کی اپنی زبان میں کرتے ہیں، یہ نیت کیا ہے؟ النیت عزم القلب، نیت دل کا ارادہ ہے، آپ کے دل میں۔ یہ جو روزے کی نیت ہے نا، وہ بھی صوم غدن نویت من شہر رمضان، یہ ترکوں نے نکالی تھی، اس کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ترکوں نے، دولت عثمانیہ نے مسجد نبوی میں یہ کلمات لکھے تھے، یہ وہاں سے لوگوں میں معروف ہوئے، اور آج ہر بندہ سمجھتا ہے یہ دین ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، نبی کریم ابن ابی حاتم میں ایک روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک عالم دین تھا، لوگ اس پہ بڑا اعتماد کرتے تھے، شیطان نے اس کے دل میں بہکاوا ڈالا، ارے تم بھی مکھی پہ مکھی مارو گے، کوئی نئی بات لوگوں کو بتاؤ، تمہارا بھی کوئی نام ہو۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، اس نے کچھ عبادت کے طریقے خود ہی ایجاد کر کے لوگوں میں کہا کہ یہ اللہ کا حکم، لوگوں نے قبول کر لیا چونکہ اعتماد کرتے تھے۔ ایک جمع غفیر اس لائن پہ چل پڑا، اس چیز کو عبادت اللہ کا حکم سمجھ کے، اس کی اطاعت سمجھ کے کرتے تھے جو انہوں نے اپنے پاس سے گڑھ کے بتایا تھا۔ ایک دن ان کے ضمیر نے ملامت کی، بھائی لوگ اسے اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں، اللہ کا حکم تو ہے نہیں، یہ تو میں نے کہا ہے۔ ضمیر نے ملامت کی تو اٹھا اور اللہ کے سامنے رو رو کے معافی مانگنے لگا۔ رات کو سویا تو خواب میں آیا، اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے بندے، اگر تیرا اکیلے کا معاملہ ہوتا میں تمہیں معاف کر دوں، لیکن تیری وجہ سے ایک بہت سے لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے،
مجھے اپنی عزت کی قسم ہے تمہیں ضرور سزا دوں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، یہ اپنے پاس سے بات گڑھ کے بنا دینی یہ کوئی مستحسن بات نہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اتحیات میں انگلی ہلاتے ہو شیطان کو اس طرح لگتا ہے جس طرح لوہے کا کوڑا لگتا ہے۔ آپ نے اس کے ہلانے کا حکم دیا ہے، رکھنے کے متعلق آپ کے خاموش ہے بات۔ اس لیے علماء کا ایک بہت بڑا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ رسول اللہ نے ہلانے کا حکم دیا ہے، رکھنے کا نہیں، اس لیے اسے علی طول ہلاتے رہنا چاہیے۔ بعض علماء کہتے ہیں صرف تشہد کہتے ہوئے، شہادتین کہتے ہوئے انگلی کو ہلانا چاہیے۔ یہ اپنا اپنا فہم ہے، اگر انسان صرف تشہد کے وقت ہلا لے گا تو وہ بھی درست ہے، اگر وہ سارے ہلاتا رہتا ہے تو تب بھی درست ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، بعض لوگ اتحیات میں اس طرح ہلا کے اپنا ہاتھ سیدھا کر لیتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ نبی کریم اتحیات میں بیٹھتے تو اپنا ہاتھ اس طرح 53 کی شکل میں رکھتے ہیں، 3 یہ 5، حدیث میں لفظ ہے 53 کی صورت میں اس طرح اپنی ران مبارک پہ دایاں ہاتھ اس طرح رکھتے ہمیشہ۔ تو یہ جو ہم یا اسی طرح کر کے اس طرح کر لیتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، یا اس طرح کر کے تو پھر ہاتھ کو سیدھا کر لینا یہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا، یہ ہلا کے اپنے ہاتھ کو اسی طرح رکھتے۔ جی کدا جی، تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی لیں، ڈھیلا ہو یا کہیں پہ مٹی لگی ہو اس پہ ہاتھ لگائیں، اپنا ہاتھ جاڑ لیں، اس طرح اپنے چہرے پہ یہ لگا لیں، یہ آپ کا تیمم ہو۔ جی بعض حرم میں جو مکے کے مؤذن تھے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہری اقامت کا حکم دیا تھا۔ جی میں یہی عرض کرنے لگا ہوں کہ اس کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقاری تکبیر کا ہی حکم دیا تھا، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے جب آپ تکرار کے ساتھ اذان کہتے ہیں، یعنی 4 دفعہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ یعنی تکرار کے ساتھ کرتے ہیں، تو پھر اس میں جو ہے آپ دوہری تکبیر کہہ سکتے ہیں۔ سجدہ صاحب نماز کے اندر کوئی رکن رہ جائے تو پھر سجدہ صاحب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک سجدہ کیا، بھول گئے، کھڑے ہو گئے، یا پہلی اتحیات نہیں بیٹھے کھڑے ہو گئے، یا کوئی اور رکن ایسا رہ گیا، تو پھر سجدے صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ اتحیات پوری پڑھ کے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدے کر کے پھر سلام پھیرتے تھے۔ اگر سلام پھیرنے تک یاد نہ آئے تو سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے کچھ بھائی اتحیات میں تشہد تک پڑھ کے ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، پھر سجدہ صاحب کر کے پھر دوبارہ اتحیات پڑھتے ہیں، اس کا ثبوت فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں نہیں، عام حالات میں حلق تک لے جانا چاہیے۔ روزے کی حالت میں ناک اور کلی کا پانی حلق تک نہیں لے جانا چاہیے۔ جی ہاں، بعض لوگ جو ہے نا، ٹھیک ہے نبی کریم سے سب کو محبت ہونی چاہیے، لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ کلمات رسول اللہ نے ہی ہمیں سکھائے ہیں۔ تو اگر لا الہ الا اللہ ہے تو اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے، نہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کلمہ یہ ناقص ہے، اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کہیں گے تو پورا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جی
ہاں جی، بھائی کہتے ہیں اگر رکعت رہ جائے تو پھر کیسی کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی تو 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دی، سلام پھیر کے آپ اٹھ کے چل پڑے، تو ایک شخص تھے، کسی میں جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آپ سے پوچھے، کیونکہ اللہ کے نبی تھے، لوگ سمجھتے تھے شاید وہی آ گئی ہو تو 2 رکعتیں ہی ہو گئی ہیں۔ تو ایک صحابی تھے جنہیں ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا ذوالیدین، اس کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، اوے ہتھاں والیا، تو پھر اسے اتنا پیار آیا، کہنے لگا مجھے نبی کریم نے یہ فرمایا ہے اب میرا نام نہ لیا کرو، مجھے ذوالیدین کہا کرو۔ انہوں دی آلی پڑ گئی ذوالیدین ہتھا والا۔ وہ کہنے لگا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی۔ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، آپ نے 2 رکعتیں ادا فرمائی ہیں۔ آپ نے حضرت ابو بکر جو ساتھ ہی جا رہے تھے تو پوچھا ابو بکر یہ ذوالیدین کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے بھی عرض کیا ہاں یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعتیں ادا فرمائی ہیں۔ آپ واپس پلٹے کہنے لگے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول گیا۔ پھر آپ نے 2 رکعتیں جو نہیں پڑھی تھی انہیں ادا کیا اور سجدہ سہو کر کے آپ نے اپنی نماز اسی کو مکمل فرمایا تھا۔ یہاں یہ مختلف جگہوں کے مختلف طریقے ہیں۔ مغرب میں افریقہ میں لوگ ایک ہاتھ رکھتے ہیں، عرب میں بھی بعض لوگ ہاتھ رکھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ اکبر پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ انگلیاں کانوں میں ڈال کے کرتے ہیں۔ اس کا کوئی وضاحتی بات نہیں آتی۔ آپ دیکھیں نا، یہ جب کوئی قاری قرات کرتا ہے یا کچھ ایسے رکھ لیتا ہے کہ اس کی آواز لمبی ہو جائے، اچھی ہو جائے، یا ایسے کان پہ رکھ لیتا ہے تاکہ اس کی لے لمبی ہو جائے۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں، ویسے حکم نہیں ہے۔ اگر ہاتھ چھوڑ کے بھی کوئی اذان کہتا ہے تو ایسا بھی عرب میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ نہیں یہاں رکھے ہوتے، ایسے ہاتھ چھوڑے ہیں تو اذان کہہ رہے ہیں۔ ان کے جو مؤذن ہیں علی ملا، سب سے بزرگ مؤذن ہیں، ان کی اذان بڑی معروف تھی۔ وہ آج یعنی ویل چیئر پہ بیٹھ کے آتے ہیں، اسی طرح بیٹھے بیٹھے اذان کہتے ہیں، ہاتھ نہیں اوپر کرتے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ دونوں بھی ٹھیک ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ادھر بھی اور نہیں بھی دیکھ سکتے۔ جی نماز میں جو دعائیں ہیں وہ آپ کو اس پہ مطمئن نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس دعا کو نماز کا حصہ سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ایسی بات نہیں کہ اجتماعی طور پہ اگر کسی نے کہا ہے تو پھر آپ نے مانگی ہے، وگرنہ انفرادی دعا آپ جب مرضی مانگے۔ تو ویسے یہ ہے کہ نماز ہے ہی ساری دعا ہے۔ یہ کہنا نماز تو بعد دعا نہیں مانگتا، آپ نے یہ جو نماز کے بعد اذکار پڑھے ہیں یہ کیا ہیں؟ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام ربی انی علی ذکرک و شکرک۔ اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء جو ایسا کرتے ہیں وہ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، یہ کہہ کے تو ہاتھ پھیر دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، جبکہ اس دعا کی طرف اللہ دیکھتے بھی نہیں جس کے آغاز پہ اللہ کی تعریف اور آپ کی ذات مطہرہ پر درود نہ پڑھا جائے، اس دعا کو نہیں دیکھتے۔ تو یہ صرف کلمات رٹے رٹائے وہ کہتا ہے، لوگ بھی جو ہے نا بے توجگی سے سارا کچھ کرتے ہیں، یہ دعاؤں کا طریقہ نہیں۔ میں نے عرض کیا ہے اس میں کوئی ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں یہ پہلے جو کہ لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے تو
تو لوگ اس لیے اس طرف منہ کر کے کہتے تھے کہ دونوں طرف آواز چلی جائے. یہ حکم نہیں ہے کوئی. زبان آپ کی ہوگی لیکن لفظ عربی کے ہوں گے. نہیں جناب، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک یہ ہمارے بعض علماء چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے کہ وہ کہتے تھے اللہ اکبر کہنے کے بجائے کوئی اللہ بزرگ و برتر کہہ لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہے، جبکہ دوسرے ائمہ دین نے اس بات کی سخت مخالفت کی تھی کہ یہ حضرت امام صاحب نے درست نہیں فرمایا. تو یہ جو ہے نا، کوئی بھی شخص ایسی بات کرے تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک آپ کسی دوسری زبان میں دعا یا کلمات نہیں کہہ. جو ہے نا کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں ہم ان بزرگوں کو کئی دفعہ کہا ہے، پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ہم یہ بھی نہیں چاہتے وہ ناراض ہو کے مسجد سے چلے جائیں، لیکن یہ جو ہے نا یہ کافی مسئلہ ہے کہ الفاظ کی ادائیگی میں کوتاہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شاگرد بہاد ہی ہونا. ہاں منع ہے نہیں پڑھنا چاہیے. دیکھیں، اس میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، عرب علماء اس بات کے قائل ہیں کہ تحیت المسجد کسی بھی وقت مسجد میں آؤ تو ضرور پڑھنی چاہیے، چاہے ممنوع وقت کیوں نہیں. عرب اس بات کے قائل ہیں، اس لیے ہمارے بعض علماء بھی اس چیز کا فتویٰ دیتے ہیں، لیکن جمہور علماء اسے درست نہیں سمجھتے. نماز ہی پڑھنی چاہیے، نہیں نماز. دیکھیں یہ سارا کچھ پڑھتے ہیں، جھگڑا صرف سورت فاتحہ کا آتا ہے تو وہ کہتے ہیں فاتحہ نہ پڑھو، جب رسول اللہ کہتے ہیں فاتحہ پڑھو. آپ دیکھیں جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تسبیحات کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ یا ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، سارا کچھ کہتے ہیں نا. تو امام کو کوئی فرق نہیں نہ پڑتا، سورت فاتحہ سے ہی پڑھنا ہے. پوری کریں. اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وآتوها تمشون وعلیکم السکینۃ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فأتموا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم نماز کے لیے آتے ہو تو بھاگتے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، اطمینان سے آؤ. تمہارے اندر وقار ہونا چاہیے. جس حالت میں امام کو پاتے ہو ساتھ مل جاؤ، جو تمہاری رہ جاتی ہے اسے بعد میں ادا کر لو. جہاں تک آپ کا دل چاہے. بالکل، صرف جو لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ درود پڑھیں گے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، وگرنہ رسول اللہ کی حدیث میں ملتا ہے کہ درود بھی پڑھتے تھے. کھل جائے گا انشاءاللہ.